سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقلب مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دو بڑے اہم پہلو کے بارے میں ہماری مدد فرمائی ہے اور ان کے لیے ایک ترغیب ایک پلاننگ دی ہے. زندگی کے دو اہم شعبے جو ہیں ہمارے، ایک کا تعلق عمر سے ہے زندگی، اور دوسرے کا تعلق گھر کے ماحول اور حالات سے ہے. اس کی اہمیت سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں. ہم سب کون انسان ایسا ہوگا جو اس کی اہمیت کو نہ جانتا ہو. زندگی بھی اور گھر کے معاملات بھی اور حالات بھی، یہ دو اہم ہیں زندگی کے جز انسان کے. عمر آدمی ایسی چاہتا ہے کہ بھائی صاف ستھری ہو، صحت مند ہو، خوشحالی ہو اور لمبی ہو. یہ بھی خواہش ہوتی ہے زندہ رہوں زیادہ سے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو چیزوں پر ارشاد فرمایا کہ بھائی دو چیزوں کے بارے میں، ایک درازی عمر یعنی لمبی عمر، اور ایک یہ گھر کے اندر خیر و برکت، برتن نہ ٹوٹے، محبت ہو گھر کے اندر. یہ دو چیزیں مل جائیں انسان کو بہت بڑی چیز ہے. لمبی عمر کا جہاں تک تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کئی دعائیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہمیں بتائی ہیں کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے لمبی عمر سے. نعوذ بک حرم ہے ابھی پڑھتے ہیں. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درازی عمر کی میں تمہیں ترکیب بتا دیتا ہوں. تو دو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں ویسے، مختلف چیزیں، حقیقت میں ایسا نہیں. اور جس عمر کے بارے میں ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم ویسی عمر ہے لمبی بھی ہو، بیماری بھی ہو، پریشانی بھی ہو، نہ مرتا ہو نہ زندہ رہتا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو نہ تسبیح کرتا ہو، نہ ذکر کرتا ہو نہ اللہ کو یاد کرتا ہو. سامنے بس چلتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، چرپائی پہ پڑا ہو، سمجھ آئی یا نہ آئے، کان میں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، لیکن وہ چل رہا ہے. بہت سے لوگ دیکھ تو
اس عمر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر نہ دے. سمجھا گی بات؟ یہ عمر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمر کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، درازی عمر، اور جس عمر کے لیے آپ دعا فرما دیں گے وہ عمر تو ایسی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. جس عمر کے لیے آپ دعا فرمائیں گے کہ بھی اللہ اس کو درازی عمر دے، تو وہ تو عمر ایسی ہوگی کہ الحمدللہ اس میں تو انسان پھر جوانی رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. آخری عمر تک مسجدوں کی طرف ہی آئے گا، اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ہر وہ چیز الحمدللہ اعمال کی جو چیز ہے اس پہ چلتا رہے گا. اور لوگ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ بڑا کیا کھاتے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اپنا حساب کتاب رکھے گا اس عمر کے ساتھ. اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جو آپ کے خادم خاص انس رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی مثال ہے اس کی. ایک دن آپ نے اپنے خادم سے خوش ہو کے دعا کر دی اس کے لیے. خدمت پسند تو آتی تھی، بہت قریب تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص اعزاز حاصل تھا. جو ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ انسان خوش ہو تو پھر دعا کر دیتا ہے، دل کو کوئی چیز لگ جائے اور خدمت پسند آ جائے الحمدللہ، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، خود بہت دل سے دعا ہو جاتی ہے اس کی خدمت کے صلے میں. تو ایسے ہوا، آپ سے دعا کر دی ان کے لیے. دعا بھی کیا مانگی؟ عمر میں، مال میں، اولاد میں برکت دے. اب اسی کی مثال تو ایسی کام ہوگی. میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ سے کوئی چیز مانگ لیں تو وہ تو پھر مثالی چیز ہوتی ہے، پھر ویسی تھوڑی عمر ہوگی. انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو تھی وہ 120 سال سے زیادہ تھی، تجاوز کر گیا. اور جہاں تک اولاد کے تعلق تھا تو بہرحال سینکڑوں کے حساب سے پوتے نواسیوں ان کے نواسیوں وہ چلتا چلتا کوئی پتہ نہیں کتنی تھی. یہ دیکھیں. اور مال کا یہ عالم تھا کہ جس وقت آپ رحلت فرمائی، جب سال ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے کمرہ تھا وہ آدھے سے زیادہ کمرہ سونے کی ڈلیوں سے بھرا پڑا تھا. حالانکہ آپ بہت خیرات کرتے تھے، اتنا مال تھا، خوب لٹاتے تھے، اس کے باوجود وہ پورا آدھا کمرہ بھرا پڑا تھا. فاتح ہم نے پھر وہ لے کے ہتھوڑیوں سے توڑ کے سونے کو لوگوں میں تقسیم کیا. آپ بھی چاہتے ہیں؟ حالات بھی چاہتے ہیں. یہ تو نا ٹیکسی چلاتے پھرتے ہیں. یہ تو غم میں مار کیا، سردیوں میں جا رہے ہیں چھوڑ لیں گے مارکیٹ لگانے، نماز میں چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کیوں اس پہ عمل کر لیتے جو آپ سے فرما رہے ہیں. میں ترکیب بتا دیتا ہوں. درازی عمر بھی ہوگی انس رضی اللہ تعالیٰ نے، اور خیر و برکت بھی ہوگی الحمدللہ. گھر کے اندر جوتے نہیں کھٹکیں گے، برتن نہیں ٹوٹیں گے، غلط باتیں نہیں ہوں گی، محبت ہی محبت کا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا گھر آپ کا. کتنی بڑی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خیر و برکت. تو یہ جو بھائی عمر تو ہے، ٹیکے لگوا لو، بڑھائے تو جا رہے ہیں عمر کو. ٹیکے لگواتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں اور بڑے کس طرح بڑے بڑے. ایک یہ عمر بڑھانے کی جو آپ سے فرما دیں کہ عمر بڑھ گئی، بہت مفید ہو جائے گی. اسی طرح خیر و برکت جو ہے کوئی کمی تو نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر. سارے یہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، کم سے کم درجے کا انسان بھی جو ہوگا اس کے گھر بھی صوفہ ہوگا، اور ہر 6 مہینے کے بعد چینج بھی ہوتا ہوگا، کارپیٹ بھی چینج ہوتے ہوں گے. وہ یہ جو کہتے ہیں وال کے پیپر بھی چینج ہو رہے ہیں، لائٹیں بیٹھے بیٹھے بیوی نے اشارہ کر دیا، ہاں بس یہ چینج، وہ چیز چینج، وہ چیز کبھی خامد یہ پردے اچھے نہیں ہیں، بیوی دوسرے پردے لے آئی. یہ ڈرامہ تو روز چلتے رہتے ہیں، فراوانی حلال حلال سب چل رہا ہے. اس میں قرض لے کے بھی چلتا ہے، حرام سے بھی چلتا ہے، اور بہت سے ٹیکس کھا کے بھی یہ کام ہو رہے ہیں پورے. دنیا جو ہے ہو جائے مقصد، اس کو ہم خیر و برکت کہتے ہیں. گاڑی لینی ہے وہ بھی قرض ہوئی گاڑی لے لی ہے کسی کو، سب کچھ چل رہا ہے. مطلب یہ سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. فلوس بہت طاقتور چیز ہے، اس سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں.
لیکن ایک چیز نہیں آدمی خرید سکتا، اور وہ خیر و برکت ہے. وہ کسی دکان سے نہیں ملے گی، وہ ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ بارگاہ رسالت سے ملے گی. غلام مصطفیٰ بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری چیزیں مل جاتی ہیں. صحیح ہے بات ہے. دے رہے ہیں خیرات، تقسیم کر رہے ہیں نا آپ سب سے. دیکھیں آپ سب جو چاہتے ہیں جھولی پھیلا دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ پیٹ لیتے ہیں اور فیض پا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں. تو آج دیکھتے ہیں وہ کیا ترکیب ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت فرماتے ہیں سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ بھائی انس، میں آج تجھے کوئی مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کہ ایسی کوئی مفید بات نہ بتاؤں نفع والی کہ جس میں تیری عمر بھی دراز ہو جائے اور تیرے گھر میں خیر و برکت بھی آ جائے. یہ تو بہت زبردست چیز ہے، یہ تو بتائیں مجھے. اللہ تیرے لیے ختم ہو جاتا نا معاملہ، لیکن یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کم جانتے بھی ہم ہر چیز ہے. یہ تو ایک حدیث تو روز سنتے ہیں، کرنا نہیں ہم نے. صبح کے کام وہی کریں گے جسے ہم سمجھیں گے ہم اس سے کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، اس سے ہمارا مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اس سے ہماری عمر جو ہے بڑھ سکتی ہے، اس میں خیر و برکت ہو سکتی ہے. سن تو لیں گے لیکن کریں گے نہیں. لیکن آج ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سب کریں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ، سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو بھیجتا ہے سنانے کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کی سلیکشن ہے. اللہ ایسے نہ آپ آگے کس نے بھیجا ہے؟ مجھے بولو. بس وہ پتہ نہیں یہ بندے بڑے زبردست ہیں، اس لیے آتے ہیں، اچھی اچھی باتیں نوٹ کرتے ہیں اور جا کے پیس کرتے ہیں، عمل کوشش کرتے ہیں پوری. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فیضیاب کرتے ہیں. اور کیوں نہ آ جائیں ٹولو چنگو سے بھاگ جاتے ہیں ایسے. کرنے ہی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو خبیر اور بصیر ہے، خود مجمع جمع کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو دوں گا انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو سناتے ہیں. تو انشاءاللہ پوری امید ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عمل کروائیں گے، اور جو بھی سنتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اللہ پاک اس لیے سناتے ہیں. تو بھائی آپ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ترکیب بتا دیتا ہوں، بڑی نافع چیز ہے. کیا ملے گی؟ درازی عمر. اور عمر کیسی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل الحمدللہ دیندار عمر ہوگی. اگر چرپائی بھی اللہ لٹا دے گا تو چرپائی بھی الحمدللہ نمازیں تو ہوں گی ضرور. بیمار بھی کر دے گا تو انشاءاللہ تصویر چلنی ہے ہماری. یہ اچھی عمر ہے. کیوں؟ لمبی عمر ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، الحمدللہ جنت بن رہی ہے آپ کی. ہے تو نہیں جا رہی عمر کے ساتھ، عمر مل رہی ہے ہمیں، جانا تو ہے لیکن ضائع نہیں جا رہی. وہ دنیا بن رہی ہے اوپر ہماری الحمدللہ. جتنی عمر یہ بڑھے گی تو وہ جنت بڑھے گی. جیسے یہ ختم ہو گئے تو وہاں بھی ختم، پھر تو جو ہم نے بنایا وہی ہم کو ملے گا. تو یہ اچھی بات ہے. چرپائی بھی لیٹو، اللہ نے ایک تو عبادت ہی ایک ایسی دے دی ہے کہ الحمدللہ کہ لیٹے لیٹے بھی کر سکتے ہو، بغیر وضو بھی کر سکتے ہو، اور جتنی اگر ہوگے اس سے اچھی جنت بن ہی نہیں سکتی اور اس طریقے سے. تو یہ ایسی عمر مل جائے تو اور کیا چیز ہے. وجہ اس کی کہ اور کانوں کے اندر لگا کے اور فضولیات سننا اور یہ کرنا وہ کرنا، ایک یہ بھی ہے زندگی گزرنے والی چیز. الحمدللہ اللہ فضل فرمایا جس اب تک بچائے اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں بچائے. انسان ہی ہیں، نفس کے پتلے ہیں، کیا پتہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو، آخرت کیسے ہو، کہاں جائیں، کیا لگ جائے. ایک بہت بڑی دعا ہے، وہ مانگا کریں آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہم اپنی پہلی حالت میں آ جائیں. بہت بڑی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چیز کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی پہلی حالت میں چلے جائیں، الٹے پاؤں ہو جائیں، کہ دین کے کسی فتنے میں پھنس جائیں. بہت بڑی دعا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آج تمہیں نماز کی توفیق دی ہے، سنت کی توفیق دی ہے، بہت کچھ ہمیں دے دیا، تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر واپس چلے جائیں. اپنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنی حالت میں پہلی حالت میں چلے جائیں. ہمیں تو ہر لمحے آگے ہی جانا چاہیے، اور دین کی کسی فتنے میں پھنس جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی گارنٹی نہیں، جب تک موت نہیں آ جاتی. یہ دو چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں، یاد رکھنا.
آج جو ایمان ہے کل کا کچھ پتا نہیں، گھنٹے کے بعد کچھ پتا نہیں، سیکنڈ کے بعد کچھ پتا نہیں. کیوں کہ اندر آپ کے وسوسے چلا رہا ہے شیطان، ہر ایک کے چل رہے ہوں گے، سو اندر چل رہی ہے، اس کی مشین چلتی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اس کے تو دھیان ہی نہیں جاتا. ان سے پوچھو جو وسوسوں میں پھنسے ہوتے ہیں، ہائے ایمان گیا، ہائے اب کیا، میں تو مسلمان، میں تو ختم، نہیں نماز کا فائدہ ہی کچھ نہیں، بس نہیں کوئی فائدہ ہی نہ، چھوڑو یہ ذکر. تو یہ وساوس اس پہ جو اثرات کرتے ہیں. تو چل رہا ہے معاملہ، لیکن کیونکہ الحمدللہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، اللہ نے ہم سے وہ فیل کرا دیا ہے کہ پوری پروٹیکشن دے رہا ہے ہمیں ان وسوسوں سے، بچا رہے ہیں. تو کبھی کسی انسان پہ بھی ایک وسواس کا وار چڑھ جائے، کوئی وار ہے، جیسے آپ لڑ رہے ہیں سوڈ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بچا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک وار چڑھ گیا معاملہ ختم ہو گیا. اسی طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہ کبھی وہ جو ہے اس کا کوئی وار چل جائے اور آدمی ختم ہو جائے. تو اس لیے دعا دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں تو سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں نماز کے بعد، یا اللہ تم مجھے پہلی حالت میں نہ کر دینا. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو پہلی حالت یاد رہتی ہے آدمی میں کیا تھا میں، اللہ تعالیٰ تیرے فضل سے میں اب کہاں آ گیا ہوں، تیرے فضل سے میں کتنے آگے بڑھ گیا ہوں تیرے قرب میں. ایسا نہ ہو کہ سلپ ہو جاؤں پھر گھومتا ہوا دوسری طرف چلا جاؤں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بڑا تکبر پیدا کر دیتے ہیں عبادتیں، پتہ نہیں کیا سمجھ رکھتا ہے اپنے آپ، کس پوت میں آ جاتا ہے، کس اکڑ میں آ جاتا ہے، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. یہ آدمی بالکل بیکار ہے، وہ آدمی بالکل بیکار ہے، بالکل. کتنا خطرہ ہے آپ دیکھیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے جیسے پھسلتے آدمی چلتے دیکھنا. تو کیلے کا سڑکاؤ نا، بہت بڑے بڑے جوان دیکھے ہم نے، بڑے بڑے جسم والے لوگ چل رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، مطلب یہ نہیں کہ شو مار اپنے چل رہے ہیں، جان اللہ نے خوب دی ہوئی ہے ان کو. کیلے کا چھلکا ہے سلپ ہو، پتہ نہیں چلا بیچاروں کیا ہوا جی، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ میں دیکھو سٹک آ گئی. اسی طرح ہے آدمی بڑے رتبے پہ پہنچا ہوا ہے، ایک وسوسہ ایسا آ گیا شیطان کا، اس نے ایسی جگہ لگا دیا درم سے نیچے آتا ہے، دھڑک ختم. اب چڑھو دوبارہ، قسطہ چڑھے گا بتائے گا، پھر قسطہ منزلوں کو طے کرے گا. تو پہلے کیوں اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ تو بچا کے رکھ ہمیں کہ ہم پھسل نہ پڑے اس راستے سے. جی تو ایک دعا یاد آ گئی، مفید دعا تھی. بات کیا چل رہے تھے اس حدیث کی طرف. نبی کا ارشاد فرمایا کہ بھائی دو چیز، راضی عمر اور خیر برکت، سب کچھ چاہیے الحمدللہ، جنت بن جائے گا. کہ یا رسول اللہ کرم فرمائے، یہ تو بہت فضل بات ہے، تو ہمیں بتا دیں کیا چیز ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بڑی پیاری پیاری آسان باتیں ہیں اسلام میں، بہت بڑی، بہت آسان باتیں ہیں بہت، اور ان آسان چیزوں میں ملتی بڑی بڑی چیز جاتے ہیں. لیکن کمال ہے دیکھیں نفس و شیطان کا، ہم وہ بھی نہیں کرتے. تو کیا چیز ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی تم میرے کسی امتی سے ملو، بڑا پیارا لفظ ہے یہ حدیث ہے، جب بھی تم میرے کسی امتی سے ملو تو اس کو سلام کر دو. اور جب یہ کرو گے تو تمہاری درازی عمر ہو جائے گی، جتنی اللہ تمہیں بڑھا کے جتنی عمر بھی دے گا، بڑی بہترین عمر تمہاری ہو. جب بھی کسی امتی سے ملو. اب یہ ہمارے کیا حال ہے، یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، اس کو سلام نہیں کرتے. یہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں ہے، نہیں اس کو سلام نہیں کرتے. یہ کون ہے، یہ وہ ہے، اچھا یہ وہ ہے، ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. ادھر کیا لفظ ہے، امتی. سبحان اللہ. دیکھیں اسلام کے اندر کتنی یونٹی ہے. کہیں ہے تفرقہ بازی، کہیں ہے دشمنی، کہیں ہے مارداڑ، کہیں ہے قتل و غارت. مجھے بتائیں کہ گردنیں کاٹنے کا ہمارے اسلام میں ہے کہ پیٹ کاٹنے کا، لٹکا کے سوری پہ لٹکا کے پیچھے دنیا کو دکھائے آدمی، گردنیں تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھائے، یہ اسلام ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. سمجھ جائیں فتنے ہیں یہ بہت بڑے بڑے، جیسے دجال کی فتنے آئیں گے نا، بہت بڑا فتنہ اسلام پر ہے. اس کیا آپ دیکھیں، آپ سنتے ہی حدیث، ایک آپ حدیث دیکھ رہے ہیں آپ کتنی، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے امتی، حدیث کا لفظ ہے،
حکمت. مار کیوں رہے؟ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اٹھا کے دیں ورنہ. خیر میں تو پولیٹکس میں جاتے ہی، نہ میں خبریں دیکھتا ہوں، نہ میں خبروں کے سورس ہیں، اور نہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنے دن سو جائے تاکہ ذکر اچھا ہو. الحمدللہ میرے پاس تو میں سونے کا ٹائم بھی نہیں انسان کو ملتا آج کل. تو اور مصیبتیں بہت ہیں. یہ آدمی چکر میں پڑے، یہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا یہ کیا ہوا، الیکشن کون جیت گیا، ایسی کی تیسی جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. ہمیں تو اپنے ایک لائن پہ چلنا ہے کہ بس آخرت بہتر ہو جائے. میرا تو یہ ایک قاعدہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کس ملک میں کیا ہونا، کیا نہیں ہونا، فلاں ہونا، فضول بات ہے. سینس رکھتے ہیں یہ بات. وہ ہو گئی فلاں پریزیڈنٹ ہو گیا، ہم کیا کریں، پھر ہو گیا وہ جی فلاں یہ کر رہا ہے، جی کرتا رہے کر رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ظلم ہو رہا ہے. جس کے ساتھ ظلم ہے اس کی اعمال کی سزا ہے اس کو. کیوں نہیں اللہ سے توبہ کر لیتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کر لیتے؟ اللہ کو ناراض کرتے رہو، جوتے پڑتے رہے. سیدھی بات کیا ہے. نہیں ہمارا تو ایمان ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب اللہ کو کوئی ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے جوتے پڑواتے ہیں اس کو، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. جیسے کوئی چور پکڑا جائے نا ہمارے ملک میں، وہ بیچارے بھی چوری پکڑے گی، جو بھی آئے تو وہی تھپڑ مار رہے اس کو. پولیس تو بات نہیں کہ پہلے اس کو خود ہی مار دیتا ہے. یہ کرتے ہیں، یہ حال ہمارا. اللہ تعالیٰ کہ ہر جگہ سے جوتے پڑواؤں گا، ہر جگہ سے، بچوں ہی نہیں. کیوں کہ پناہ گاہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ. اس کی طرف آ جاؤ گے، رجوع کر لو گے توبہ کر کے، کہتے پھر ایسی پروٹیکشن ہوگی، وہی لوگ سارے تمہاری عزت کرنے لگیں گے، احترام کریں گے. بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی آئے ہیں جی، تشریف لائیں جناب، ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے، آئیں برکت آئے گی. بھئی آپ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے، ساتھ مل کے کام کریں گے، الحمدللہ سب چلائیں گے. تو یہ ہے اصل چیز. کوئی قتل و غارت، گردن کٹی، یہ خون خرابہ، صاف صاف اسلام بتاتا ہے کہ اسلام ہے ہی نہیں، ہے ہی، اس کا تعلق ہی نہیں مسلمانوں سے. یہ کیا لفظ ہے نبی رحم کی؟ امتی. جب کوئی امتی ملے، اب آپ سیکھنے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آئندہ ہی نہیں دیکھنا یہ کون ہے. سمجھا کی بات؟ سیدھا سا السلام علیکم، بس کس سے. اب اگلا جواب دے نہ دے، کیونکہ وہ ہوگا نا، وہ یہ تو وہ ہے، اس کو سلام کر رہے ہیں، ہم نے دیتے جواب، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو اپنا طریقہ پورا کر دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں ایک علاج اور بھی، تکبر کا بھی علاج ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا. مزہ تو یہ ہے کہ اس آدمی کو سلام کرو گے جو آپ کو جواب بھی نہ دے. مزہ اس چیز کا ہے. تو یہی ہے نا بھائی. بہت سے آدمیوں کو ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ یہ جواب نہیں دے گا، یہ بڑا کرتا ہے جی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یا نہیں. آج گردن جھکا دیں ہمیں کہ ہم جو فیل کر رہے ہیں اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اس بندے کے لیے نہیں کر رہے، اس کو خوش نہیں کر رہے. کیونکہ ہمیں حکم آیا پیچھے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں خیر و برکت رکھی ہے، امتی کا لفظ استعمال کیا ہے. ہمارے انسان کو امتی سمجھتے ہیں. غلط ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہی صاحب ہوگا. سچے ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ دین اپنا سچا نظر آتا ہے، اپنی لائن بالکل سچی نظر آتی ہے، تو ہم چلے جا رہے ہیں. کوئی ہمیں برا کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، ہمیں تو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، شریعت و سنت ہمیں ملتی ہے یہاں سے. تو باقی جو کچھ کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم کیوں؟ ہم تو امتی سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو بھی السلام علیکم. تو پہلی چیز ہم نے اختیار کر لی جو شاید ہماری زندگی میں نہ ہو، یہ چیز منہ بند کرنے کی بڑی عادت ہے. بہت سے لوگ یہ مجھے بتا چکے ہیں کہ جی آپ کے گروپ کے لوگ تو سلامی نہیں کرتے، بڑے خاموش. میں یہ پہنچے لوگ ہیں نا، دل میں حلق ساکت لوگ ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اس کا جواب تو میرے پاس نہیں بھائی، میں کیا کروں. کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں بیچارے، اپنے تبلیغی بھائی بھی آتے ہیں، کچھ تو آنا ہی بند کر دیا انہوں نے، بڑے شوق سے آتے تھے. نہیں کیا کرتے جی، کوئی ہم سے جواب نہیں، ہم سلامی کچھ جواب نہیں دیتا، ہمیں دیکھتا بھی کوئی نہیں، اپنے بس منہ بنائے بیٹھ رہتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کسی کو. بس سب اولیاء اللہ ہے نا، بڑے غوث کتوں کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں لوگ، ان کو کیا چھوٹے آدمی سلام کریں. ایک سنس ہے یار، ہم تو نہیں ایسے کرتے. اپنے بس منہ بنائے کھڑے ہیں جی، ہم تو بس بہت، یہ سب اندر کی بیماری ہے انسان کے اندر. ایسا ملے لوگوں سے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. ہم نے بس یہ پہنا ہوا ہے اور جناب چہرے بنے ہیں اور سر میں لگے ہیں، بہت اتفاق سے کہ دھوتی پہننے کے موقع مل گیا تو بس چھوڑ دو، پیچھے ہٹو. سب نالائق بیوقوف بیٹھے ہیں، سب جاہل ہیں، کیا پتا ہم سب ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ انہیں کو سلام کر، السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے؟ نہیں کیوں کر سکتے؟ آئندہ کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ایسا نہ ہو کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدل کر دے. سمجھے نا؟ یہ کچھ نہیں, اللہ نے توفیق دے دی, آپ کچھ عمل کر رہے ہیں یا ہم عمل کر رہے ہیں, تو ہر آدمی کو ہم نے بڑھ کے سلام کرنا ہے, کیسے بھی کوئی. اکثر تو یہ ہے کہ نہیں جی اس کی داڑھی نہیں, اس کو کیسے سلام کریں, سنت پہ عمل نہیں کر رہا, ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں, اور یہ ہے تو گناہ نہ ہو جائے. یہ بھی بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ سلام کریں گناہ نہ ہو جائے, کیونکہ گناہ گار آدمی ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے بری بات ہے نا, یہ بڑی گندی عورت ہے جی, بڑی گناہ گار عورت ہے, میں نے اس کو دیکھا فلاں کرتے ہیں, عورتیں بہت کرتی ہیں, اس کو کیا سلام کرا, منہ نہ لگاؤ اس کو. ایسا نہیں. یاد رکھیں نبی نے کیا فرمایا, ہر امتی کو میرا ہے, میرے امتی کو میں, جہاں ملو اس کو کیا کرو. آپ سے ہم تشریف رکھتے تھے, ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم, آپ نے بیٹھ جاؤ. تو ہم صاحب بیٹھے تھے, کیسے تعلیم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قربان جائے. پتہ ہے آپ کو یہ آدمی ہے بیٹھا تھا یہاں پہ, دیکھا اتنا 10 نہیں کیے, تصرف کیا آپ نے, نبی تھے نا, ایک اور آدمی کھینچ لائے گلی میں سے, وہ آ گیا. یہ توجہ کہتے ہیں نا, نبی کی توجہ تھی, سکھا رہے تھے, دین سکھا رہے تھے. ایک ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں نا تو سمجھو توجہ ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سکھانے کے لیے. یہ نقطہ سمجھ لیں, ایسا نقطہ چلتا ہے. وہ آدمی ایک اور آ گیا اسی طرح, وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں بیٹھ جاؤ. کہتا ہے 20 نہیں کیے, سلام چل رہا ہے. ایک اور آ گیا, ایک اور کھینچ لیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہتے 30 نہیں کیے, بیٹھ جا تو بھی. کیسا پیغام ملے گا, مفت کی نیکیاں نہیں ہے. کتنے زبان ہلتی ہیں ہماری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوسرے نے جواب دینے ہی دینا ہے, ناراض میں وعلیکم السلام, اس کا فرق پڑتا ہے. پھر کیا گیا, اچھا وعلیکم السلام جی. بات میرے ساتھ ہوتا ہے, اس مسجد میں روز ہوتا ہے, میں صرف بتا رہا ہوں. السلام علیکم, پھر اس کو سلام کرتا ہوں, پھر سلام کرتا ہوں. اب وہ میرے جوتوں کی طرف بھاگتا ہے اٹھانے کے لیے, میں کہ یہاں تک رکھیں, جوتے نہیں اٹھا. یہ محبت بڑھ جاتی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات, وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے. تو پہلی جھٹکے میں کو مجھے, میں سلام کروں, میں تو شیخ ہوں جی, میں تو یہ پیچھے سب میرے مرید ہیں, اور یہ میری خانقاہ, میں تو یہ ہوں, اس کی ضرورت کیا ہے مجھے ہاتھ کر رہے ہیں. بڑا لطف آتا ہے. میں سلام کروں, تھپڑ مارے, سبحان اللہ, کیا مزہ ہے. میں سلام میں صحیح بتا رہا ہوں, برابر بتا رہا ہوں, آدمی دکھا دوں گا آپ کو. جی کوئی بات نہیں. 2 دن کے بعد پھر السلام علیکم. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنے نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے, خلاف چاہ رہا ہے, دوستی کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, کس لیے ہے, کیسے بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا ہے. یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے, وہ جانے. گردن پکڑنا اس کو آتی ہے, کوئی چکر دے رہا ہے, گردن کون پکڑے گا, ہم معصوم, ہمیں کیا پتا. ایسے انسان کی اللہ خود مدد کرتے ہیں, دشمنوں سے اس کا خود بدلہ لیتے ہیں. ایسے انسانوں کو خود ایسی جگہ سے سزا دیتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب انسان کسی کو فراڈ کرتا ہے, کسی کو دکھا کے چکر دیتا ہے, کسی کے ساتھ وہ اس طرح بےایمانی کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے اور میں سارا کام کرتا رہوں, وہ مجھے سمجھتا رہے میں بہت اچھا ہوں. ایک بڑی ذات ہے مجھے, ایک بہت بڑی ذات ہے اوپر, جو اپنے ایسے آدمیوں کی سائیڈ لیتی ہے. کس کی, وہ ذات کس کی سائیڈ لیتی ہے, جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. ایسی ایسی جگہ سے آپ کو نکال دے گا اللہ, اور آدمی کو سامنے کر دے گا آپ کا, کہ آپ حیران ہو جائیں گے, آپ پہچان بھی نہیں سکتے تھے, اللہ نے پہچان دیا آپ سے. میری بات یاد ہے. لیکن ہمارا کیا کام ہے, ہر ایک کو اچھا سمجھو. یقین کریں, میں کسی انسان کو, میں دل ہی نہیں مانتا کہ یہ میرے خلاف ہے, قسم کھا کر میرا دل ہی نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا خطرناک آدمی ہے سر, ہم نے خود سنا ہے, اللہ کی قسم جی ابھی آپ کے خلاف یہ وہ کر رہا. مجھے تو یقین نہیں آتا, میں تو سلام کروں گا. پتہ نہیں کیوں نہیں یقین آتا مجھے کسی آدمی پہ کہ میرے خلاف ہے. بہت آگ بڑھ جائے گی. ایسی جگہ پہ کوئی آدمی خلاف نظر آئے جو دشمن تھے, وہ بھی دوست بنے تھے. جو دشمن تھے, جہاں میں تھا سب دشمنی تھے نا وہاں, تو ان سے آپ لے لیں اسٹیٹمنٹ, خود لے لیں آپ, وہی دوست تھے. میں کہا میں کیا خلاف ہی ہوں گے یار, ویسے بیچاروں پتہ نہیں ویسے پکڑ لیا. ایسی حقیقت یہ تھی کہ دل مانتے نہیں کہ تیرے خلاف. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کا دل خود صاف ہو نا تو ہر آدمی صاف نظر آتا ہے اس کو. بالکل صحیح بتا رہا ہوں.
کوئی بھی آ جائے میرے سامنے، ہزار لوگ مجھے قسم کھا کے دینا تیرا یہ دشمن ہے بابا، تجھے اتنا نقصان دے گا، پھر اس کے پاس جاتا ہوں، یہ عجیب آدمی ہم بتا رہے ہیں، پھر اس کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایک بات پہ یہ یقین ہے جس پہ کرنا چاہیے کہ میرا بدلہ کون لے گا، ختم. اور یہ حدیث ہے کہ اگر تم اس انسان سے کچھ بدلہ نہ لو گے، چھوڑ دو، تو پھر میں خود بدلہ لے لوں گا، اور تم نے خود بدلہ لینے کی کوشش کی تو تم اس سے بدلہ نہیں لے سکو گے، بلکہ پھر وہ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا. کیس مجھے دے دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سارے کیس اس وکیل کو دیے ہیں نا ہم نے، تو جبھی تم نارے مارے. چلیں پھر آتے ہیں حدیث پر. حدیث لمبی ہو جاتی ہے ہماری اس طرح، تو نہیں رہے. اب یہ آئے دیکھیں، آپ بات سمجھ آئیں گے. پہلی تو کیا بات سمجھ آئے گی؟ ہر ایک کو سلام کرنا ہے، کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہوا. سب سے گندا کون ہے؟ ہم خود ہیں. سب کا ہے بہت اچھے، سب کو سلام. دوسری چیز اس سے کیا ملا؟ فوراً عمر درازی ہو جائے گی، یہ جاب لگنے بند ہو جائیں گے، فلو کے ٹیکے بند ہو جائیں گے، سب کچھ بند ہو جائیں گے، مسجدوں کے طوفان شروع ہو جائیں گے، کھانستے چھینکتے پہنچ ہی جاؤ گے اللہ کے پاس. اللہ خیر و برکت والے عمر نصیب فرمائے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ گھر کے پرابلم بہت انسانوں کو، روز کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتان ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور میں دوسری شادی کروں، میں دوسری شادی کروں. ایک آدمی کو یہ بہت شوق ہے، ہر میں دوسری شادی، 5-6 بچے ہیں، میں دوسری شادی کروں، جیسے لائن لگی اس کے لیے باہر شادی کریں. عورتیں بھی کتنی بیوقوف ہیں، وہ کہتے تو کر لے، اور رونے لگتی ہیں، ہائی یہ دوسری شادی کر رہا ہے. پہنچ جاتے ہیں تو بیوقوف ہے، اس کی کوئی لین لگی ہوئی، پتہ نہیں تو کس طرح پھنس گئی اس کے پاس. اس کا تو کر لا، ایک نہ کر 2 کر. نہیں جی کر لے گا، وہ کہاں کرے گا، کون دے گا اس کو؟ کیوں بیوقوف بن رہی ہو؟ تو عورتیں بیچاری خواہ وہ چکر میں آئی تھی شادی کر لے گی. ابھی آپ تجربہ کرنے جا کے نا بھی میں دوسری شادی، نہیں خدا کے واسطے نہ کر، بڑے چکر بات لو. اس کا پاگل بیوقوف کے تو جا شام تک کر رہا، بڑی خوشی سے کر کے آنا، بہت خوشی ہوگی جان چھوڑنے کی. اتنا شرمندہ ہوگا نا بیچارہ، وہیں نظر آئے گا وہ ہلتا پھرتا. تو ایک یہ مسئلے بہت ہیں ہمارے فیملی کے اندر، معاملات بہت چلتے ہیں لوگوں میں. جب آپ کو فضول بات، لڑائی جھگڑے، محبت نہیں کر رہے. پھر بچوں پہ اثرات، آدھے بچے پاگل ہوتے ہیں، سائیکوٹسٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں بچے. ان کا جو براٹو ہوتا ہے بڑا گندا ہوتا ہے، پوری جنریشن خراب ہو جاتی ہے. عجیب ان کی فکر میں دیکھتے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، برا حالات ہو رہا ہے، بچوں کے سامنے چیخ پکور ہو رہی ہے. تو ایج بڑھتی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے گروپ بن جاتا ہے بیویوں کا اور بچوں کا. اور پھر بڑے جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کی سائڈ، ماں کی سائڈ لیں یا باپ کی سائڈ لیں، وہاں کھچاؤ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی معاشرہ ہے، اس سے جان چھٹنی چاہیے، نہیں چھٹنی چاہیے. کوئی علاج اس کا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، کوئی نہیں کر سکتا. تب بکواس کرتے ہیں جی عامل لوگ، میں دیتا ہوں آپ کو. وہ آتے ہیں نا بڑے بڑے اشتہار، کیا خاوند قدموں میں آ جائے اور فلاں یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے. کون کر سکتا؟ ایک ہی چیز، یہ علاج کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا چھوٹا سا علاج ہے. کیا کہ جب تم گھر میں جاؤ ایک کام کرو بس، کیا؟ السلام علیکم. یہ ہم سے نہیں آتا، کیونکہ وہ بیوی ہم خاوند ہیں. ہمارے یہ مسئلہ بن گیا بہت زیادہ کہ سلام کرنے والا نیچے ہوتا ہے. یہ بھی ایک عجیب تصور، جس نے سلام کر لیا نا بس وہ کہتا ہے میں اونچا ہوں، یہ نیچے ہے. یہ سلام کرے جی، میں کیوں سلام کروں؟ وہ میری بیوی جی، میں اس کو سلام کروں تو بڑا پھڈا ہو جائے گا جی، تو بڑا چکر ہو جائے گا. اس کو سلام تو میں کرنا ہی نہیں کسی حالت. دیکھیں کتنی محبت بڑھ جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں کتنے فرشتے اترتے ہیں اس معاملے میں. کیا کرے آتے گھر جائے السلام علیکم، کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر و برکت آ جائے گی، تو کہیں سے بھی نہیں ملتی. صدیوں کی لڑائیں دوستیوں بدل دیں گی، برے حال ہو جائیں گے. ایک صاحب ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، تو وہ مجھے جی بہت یہ کہ فلاں کہیں اور جاتے تھے، وہ ذکر کے بیوی تو یہ ہے. میں کہا اپنے شیخ سے بات کر جی، ان کے سامنے شرم آتی بات کرتے. تو میں کہا میرے سامنے شرم نہیں آ رہی آپ کو، وہ آپ کے شیخ سے بات کریں. اس لیے بھی آپ بچوں کی طرح ہوتا ہے، آپ کو ایسے پرابلم نہیں. آپ کچھ، میں کہا میں تو ایک ہی چیز جانتا ہوں، آپ کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہوگی نہیں، فلاں نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. میں اچھا چلو ایسا کرو، ایک ہفتہ نہیں بلکہ 3 دن پریکٹس کر. جب تم گھر جاؤ نا، ہماری بول چال ہی نہیں ہے، جب کھاتے پیتے نہیں تو دیکھتے بھی نہیں. میں تم جاؤ گھر میں 3 دن، اگر تم چاہتے ہو دوستی ہو 3 دن جاؤ اور تم سلام کرو پہلے.
اس کا نہیں کہ بار بار اندر آؤ بار بار باہر جاؤ سلام کرو اس کو. تیسرے دن مجھے ملا ہی نہیں بلکہ اسی کرم آ چکا تھا ہمارا یاد ہوگا آپ کو. بیٹھتا ہوں اس کو باتیں پسند نہیں آئیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے اپنا ذکر سب کچھ چھوڑ کے وہ شخص ہمارے ذکر میں بیٹھا ہوتا مسجد. شاید کسی نے دیکھو نوٹ کیا ہوگا. اور اتنا کہتی وہ تو پتہ نہیں کیسے چینج ہو گئی, تو آپ نے کیا توجہ کیا کر دیا. میں نے کچھ نہیں کیا, نبی پاک نے حدیث ہے, ان کا صدقہ ہے, ان کا کرم ہے. دیکھیں سامنے والی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں, تو یہ عمل کیا جائے الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کرنے کی. سب سوچنے والی بات یہ کہ اس میں ہے کیا چیز سلام میں, ایسی کیا چیز ہے اس میں جو اتنی زبردست کرنٹ ہے. اللہ کہتا ہے سلام کرو, اور اتنی بڑی چیز ہے اسلام. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے سلام دین حق کا نام یہ اسلام رکھ دیا. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. کیا ہے؟ ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. صفاتی نام ہے نا. یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اپنا سلام اتنا پسند ہے, صفاتی نام ہے سلام اتنا پسند ہے کہ دین کا نام بھی سلام رکھ دیا. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, حدیث ہے جب پیدا ہوئے نا, تو پیدا ہونے کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ آدم, فرشتے جو بیٹھے ہیں نا میرا وہاں گروپ لمبا, اس کے پاس جاؤ ذرا سلام کرو ان کو. وہیں سے دیکھیں سیکھ رہے آدم السلام جاتے ہیں, کہنا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں فرشتے. تو آدم السلام وہاں گئے فرشتوں میں, جب ابو داؤد کی حدیث ہے کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ, جواب دیں السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس کی برکت کیوں ہے, اتنی برکتیں کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیا ہے, اللہ کا صفاتی نام ہے. اللہ کا بس یہ ایک صفاتی نام ہے. اور یہ تو یہاں اس کی نام کے آپ دیکھ رہے ہیں, صفاتی نام کی قدر دیکھیں آپ, اور اس کی عظمت دیکھیں, اس کی شان آپ دیکھیں کہ جس وقت حساب کتاب ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, تو کیا ہوگا؟ جنتی جس وقت جائیں گے جنت میں تو کیا حال ہوگا آپ دیکھیں, کس حالت میں پہنچیں گے. دنیا کے اندر سے جب جنت میں آپ جائیں گے, کون ہوں گے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا, اِنَّا صَاحِبُ الْجَنَّةِ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَمَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. ہائے ہائے ہائے, کیسا نقشہ کھینچے اللہ پاک نے. چوٹے پھچے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, دنیا کے اندر برباد ہوئے, گالیاں کھائے ہوئے, لتاڑے ہوئے, تنگ آئے ہوئے, نفس کی زخم کھائے ہوئے, زخمی نفس, شیطان سے لڑ لڑ کے پورے جسم کو تباہ کیے ہوئے, فکر فاقہ لذت کچھ پتہ نہ ہو, وہ انسان. یہ جنت کی بات ہے کہ وہ ایسے انسان کہ جن کو دنیا کے اندر کبھی ایک روٹی مل گئی تو ساری رات اس کے شکر میں اللہ کے گزار دینے والے لوگ. کپڑے پہننے کے لیے جن کے پاس نہیں, مشروب ان کو کچھ پتہ نہ ہو, کھانے کا ان کو کچھ پتہ نہ ہو, دنیا کی کسی یاشی کا کسی کا کچھ پتہ نہ ہو, اور نہ پہننے کو کپڑے نہ کھانے کو کپڑے. دنیا سے آ رہے ہیں یہ لوگ, دنیا سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا صَاحِبُ الْجَنَّةِ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ. جس وقت پہنچیں گے تو کیا ہوگا, ان کا مقام کیا دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا سے ایسے آ رہے ہوں گے, اور وہاں کیا ہوگا, اللہ اکبر, جنت کے سائے ہوں گے. فی ظلال, سائے جنت کے عجیب غریب سائے ہوں گے, جھنڈ ہوں گے درختوں کے, نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہاں مسیاریاں لگی ہوئی ہوں گی. اِنَّا صَاحِبُ الْجَنَّةِ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ. شغل بڑا پیارا لفظ ہے, یہ بڑا پیارا لفظ ہے. یہ مجھے آیت بھولتی کبھی نہیں زندگی میں. ایک میرے عزیز دوست تھے, اور میں بھی مدینے میں تھا, شاید رمضان کا وقت تھا,
ساتھی بیٹھتے تھے میرے ساتھ آ کر، پرانے رہنے والے تھے مدینے کے، اور وہ رات بھی بیٹھے تھے اس وقت میرے ساتھ، کافی دیر بیٹھے رہے، ہماری مجلس میں بیٹھے تھے، تو بالکل میرے ساتھ آ کے بیٹھتے، میں بٹھاتا تھا اپنے ساتھ، آج ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا وہ گھر گئے، اولاد نہیں تھی، بس بیوی تھی، عرصے سے رہتے تھے، کاروباری آدمی تھے، پر جیسے لفٹ سے اترے وہیں دم دے دیا۔ اب ہمیں کیا پتا، رات تھی۔ صبح فجر پہ جب آئے، تہجد پہ جب وہاں پہنچے تو ساتھی آئے، سارے کہنے گے حضرت وہ تو انتقال ہو گیا ان کا، تو اللہ اچھا بھائی، عجیب کیفیت ہو گئی بھائی، ابھی تو چند گھنٹے تو ہیں، ابھی تو گئے رمضان کا وقت، تو بڑی غمزدہ سی طبیعت تھی۔ اور اس وقت حذیفی بہت اچھی قرات کرتے تھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، عبدالرحمن حذیفی جو تھے، تو فجر کی نماز ہوئی، ان کا جنازہ تھا، جنازے سے پہلے انہوں نے فجر پڑھائی، تو فجر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انا اصحاب الجنت فی شغل، ایسا لگا مجھے وہ الحمدللہ جنت میں پہنچے ہوئے۔ یہ آیت مجھے کبھی نہیں بھولتی، دل کرتا ہے اس کو پڑھتا رہوں، ہمیشہ وہ یاد آتے ہیں مجھے، اتنی پیاری اس تلاوت کی پوری ہے حذیفی صاحب نے۔ تو یہ حقیقت ہے، جب ایسے دنیا کے ٹکڑے لوگ پہنچتے ہیں تو ان کا مقام یہ ہوتا ہے۔ جنت میں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نسریں بچی ہوں گی، تخت لگے ہوں گے، اور اس پہ جناب تکیے لگے ہوں گے، اور بے مست بے فکر، رنج و غم سے فارغ، بالکل حشاش بشاش، اور رنگینیوں میں مست، رنگ رنگلیوں میں مست، گانے بجانے میں مست، ہر خواہش کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور کیا ہے، ہم ازواج، کون، حورین بھی ہوں گی، کنواری حورین، اور ان کے ساتھ دنیا کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہوں گی، اور فل طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپس کے اندر شغل کر رہے ہوں گے، شغل کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں بھی ایک واقعہ آپ کو سناتا چل رہا ہوں، ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی بہت ہمارے خانقاہ انہوں نے بنائی سب سے پہلے، جس میں کافی عرصے ہم رہے مکان کے اندر، عزیز صاحب نام تھا، شاید ان کے بچے سن رہے ہیں کہ اولادیں۔ تو اس وقت بڑی مفلسی تھی، کچھ نہیں تھا، اور ہم نے خانقاہ بنانے تھے، دکان شکان بیچ کے پوری سب کچھ لگا دیا اس پہ، بس ان پہ ذکر اثر کر گیا، الحمدللہ ان کا ہو گیا انتقال۔ تو کسی صاحب نے دیکھا، الحمدللہ فی شغل فاکہون، قرآن تو حق ہے نا، کہتے جی عجیب معاملہ دیکھا میں تو، عزیز صاحب کی حالت دیکھے میں تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ وہ تو یہ بالکل سی، وہاں جناب اعلیٰ دیکھا کہ شغل لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں جو پی رہے ہیں شراب، الحمدللہ شراب تیور چلے گی نا، مشروب، ایک دوسرے پھینک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، اور مستی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے مجھے دیکھا، وہ کہتا ہے قوم میں مجھے دیکھا، تو مجھے کہنے حج صاحب کا کیا حال ہے، ان کو میرا سلام کہنا، کہتا ہوں بہت مزے میں ماشاءاللہ، فی شغل فاکہون، یہ شغل ہے، قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، مستی میں ہوں گے، رنگلی میں ہوں گے وہ لوگ، یعنی جو چیزیں یہاں بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے، شراب تو بہت چھوڑے ہیں ایسی شراب، پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو میوے دے دیں گے، معاملہ جدعون، ایسے نہیں دیے بھی جائیں گے، اور پھر جو وہ مانگیں گے ہم ان کو وہ دیتے رہیں گے، اتنے مست ہوں گے اس ماحول کے اندر۔ چاہیے ایسی جنت، بس تھوڑا سا نفس کو ماننا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں بتائی، اللہ ہی دیکھیں قرآن کس طرح مشاہدے کرا دیتا ہے انسان کو، کس گند دل میں پھنسے ہیں مجھے آپ بتائیں، چند گھڑی میں انسان یہاں پہنچتا ہے۔ ان فی شغل فاکہون لہم فیہا ازواج فی مطہرۃ، عورتیں ہوں گی چھایوں کے اندر ہوں گی، وہ مستی کر رہی ہوں، ان کے ساتھ رنگ رنگلی چل رہے ہوں گے، کھانے آ رہے ہوں گے، اور غلامان اتنے خوبصورت موتیوں کی طرح غلام ہوں گے جو آپ کو سرو کریں گے وہاں پر، غلام آپ کے جس سے پکنک میں نہ کرنے جاتا، وہ سین اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں، لہم فیہا فاکہۃ ولہم یدعون، اس کے ساتھ میوے، شراب کے ساتھ میوے چلتے ہیں نا، کہ شراب دی جائے گی ان کو، اس کے ساتھ میوے چلیں گے، پھر شراب کے ساتھ میوے کھائیں گے، اور پھر کہیں گے وہاں جدوں جو مانگے گے ان کو ملتا چلا جائے گا، اور اشارہ کرنے کی دیر ہوگی ان کو، ان کی ہر خواہش، جتنی خواہشات وہاں چھوڑ کر بیچارے ہیں، ایسے دیکھتے رہتے دنیا والوں کو کیا کر رہے ہیں وہاں، اور وہ سبحان اللہ جو یہاں مزے کرتے تھے، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، وہ کیا کریں گے، ان کا کیا ہوا، ممتاز یوم ایھا المجرمین، ہٹپ تفاوت کی اسلام کیا دیکھتے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہے نا، ممتاز یوم، الگ ہو جاؤ بدتمیزوں، یہاں تم کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسے کہ جیسے آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں، اسٹیڈیم کے باہر آپ کھڑے ہیں، تو ٹکٹ والے سب اندر جا رہے ہیں، تو دوسرا آدمی کوشش کرتا ہے، بیچارہ ٹکٹ نہیں اس کے پاس ہے نا، اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو پولیس مارتی ہے دھکا اس کا، تو کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں نا اس کو، تو ان کا حساب یہ ہوگا، تیرا تمہارا یہاں کام،
دباؤ تم الگ ہو جاؤ تم لوگ، یہاں کیا کرنا ہے؟ تو یہ تو خاص لوگ ہیں. کہتے یہ وہ لوگ ہیں جی جن کو تو ہم گالی نکالتے تھے، جن کو ہم دھکے دیتے تھے. کہتے پاگل ہیں کیا، ان کا دماغ خراب ہو، کیا سروں میں باندھے پھرتے ہیں، کیا چکر ہے، یہ کیا حساب ہو گیا ان کا، مارو جوتے ان کے. تھوڑی دیر کی بات ہے دوست، دنیا کی گالیاں سن لو، آخرت کے مزے لے لو. آخرت کے مزے ملتے ہیں. اے عورتوں اے مردوں سن لو، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے بانگ دہل اس کو کر جو، بے شک دنیا خلاف ہو جائے. نفس کو مارو، نفس کو مارو. پھر کیا ہوگا؟ جو اتنے مست ہو رہے ہوں گے، مست ہو رہے ہوں گے، سبحان اللہ، یہ کیا مل رہا ہے ان کو؟ کیا مل رہی ہیں چیزیں؟ جسم تک ہی ہے، جسم ہی مل رہا ہے نا ابھی تک، کھانا پینا عورت شراب سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ کیا دی جا رہی ہے ان کو جو ان کو یہاں نہیں ملی تھی؟ ان کو روح کی، ان کو کون سی غذا نہیں ملی تھی؟ جسم کی. ان کو کہاں جسم کی غذا ملی تھی بیچاروں؟ کہاں سیب کھا سکتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے چھلکوں کھاتے تھے. میں دکھا سکتا ہوں ایسے آدمی جو چھلکے کھاتے ہیں، چھلکوں کو اٹھا کر اس کا کھانا بنا کے اپنے بچوں کو دیتی ہیں عورتیں، اور رات کو قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ. میں دکھاتا ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو میں دیہات میں دکھاتا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس رات کو کھانا نہیں ہے. اس کو ٹھکری کہتے تھے ہمارے ہاں اپنی زبان میں. وہ کیا کرنے پھر پننے جاتے ہیں، یعنی پھر شام جب ہوتے تھے بڑے سارے محلوں میں جاتے ہیں کہ جی ہم آئے کھانا ہمیں دے دو. پھر لوگ بچے ہوئے کھانے ان کو دیتے تھے، وہ آ کے کھاتے ہیں، وہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے، کیا پتا بیچاروں بچے کھانے والے، ان کو پھر کھانا دیا. بچے چھوٹے چھوٹے بچے ٹکڑے لے کے پڑے کہ جی آگے جی وہ آگے جی وہ آگے طالب علم آ رہے ہیں، ان کو کھانا دیے جا رہے ہیں. اس سے ہی بیچارے امام یہ مولوی بنتے ہیں جو وہاں پاکستان سے ہمارے آتے تھے. ہے حقیقت ہے یہ میں بتا رہا ہوں. اور دوسری تعلیم کے لیے ہو کیا باہر ہیں، کیا ان کے کیا کہتے ہیں یونیفارم اور گاڑی اور یہ اور وہ. جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا حالات دیکھیں. یہ امت ہے جو قرآن کے محافظ بن رہے ہیں، جو دین کے محافظ بن رہے ہیں. ان کا حل تو یہ ہے کہ رات کو جاؤ اور محلے میں روٹی کھاؤ، روٹی مل گئی تو اس سے گزارا کرو. اور دن میں ایک دفعہ بچہ کھا رہا ہے، وہ روٹی میں نے خود دیکھا، سوکھی روٹی بچا کے رکھ رہا ہے. وہ ایسا مدرسہ مل جائے جان کھول کے اس کو مدرسے کرنی چاہیے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ بعض مدرسے ایسے ہوتے ہیں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، وہاں گاڑیاں کھڑی ہوں گی. یہ بھی تو ہو گیا نا. ان کی جا کے مدرسے دیکھیں ایئر کنڈیشن، خود دیکھیں. اور جب یہاں آتے ہیں تو ایسے مانگتے ہیں پیسے کہ جیسے آدمی حیران ہو جاتا ہے. میں تو دیکھ کے خاموش ہو گیا. لیکن جو یہ چیزیں میں نے دیکھی وہ مانگنے میں نہیں آتی، وہ مانگنے میں نہیں آتی. میں نے آج تک انہیں باہر کبھی آتے نہیں دیکھا. کہ جو آدمی 1 لاکھ خرچ کر کے یہاں چندہ مانگنے آ سکتا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ 1 لاکھ ہی لگا دیں وہاں پر. میں کسی چندے کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی خلاف نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت حال آپ کو اس دنیا کی بتا رہا ہوں. ہم بھی کیا ہیں، آنکھ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے. میں مفتی نہیں ہوں لیکن مسئلہ پڑھا ہے سنا ہے. زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جس پہ آپ شیور ہو جائیں کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہم اپنی جان بچانے کے لیے وہ دیو زکوٰۃ. آپ صحیح زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ کبھی آپ نے جا کے دیکھے ہیں وہاں؟ بتائیں. گاڑیاں ہر قسم کی وہاں ہوتی ہیں، عیاشی پوری ہر قسم کی ہوتی ہے، سب کچھ لیا جاتا ہے. بچوں کو تو پھر وہی روٹی ملتی ہے. یاد رکھیں، میں جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. اللہ علیہ. اور یہ جو لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھے میں نے، ان کو کوئی دینے والا نہیں سوائے اللہ کے ذات کی. تو وہ کون ہے؟ وہ جو قرآن بتا رہا ہے، اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. جب یہ لوگ جاتے ہیں جنت میں، ان کے لیے بہاریں ہوں گی، مست ہوں گے، لوٹ رہے ہوں گے، اور جناب رنگیلیاں ہوں گی، اتنے مست ہوں گے. کیونکہ ان کو کس کی غذا ملی ہے؟ جسم کی. تو اصل تو ابھی غذا نہیں ملی، کس چیز کی؟ روح کی. تو ایک دم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اس مقام پہ ہوں گے وہ لوگ. دیکھیں آپ کہ قرآن پر کیا ہوگا، ایک دم ایک نور نکلے گا، بہت بڑا نور چمکے گا. تو ایک دم ان کی آنکھ جو سب جنتی جو ہوں گے، جو مست ہوں گے اس وقت اپنے مشغلوں میں، ایک دم سب چھوڑ کے اس نور کی طرف آسمان پہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مستفیض ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ان چیزیں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. اور پھر کہ حجاب آئے گا، حجاب پڑ جائے گا، اللہ اکبر. اور پھر اس کی جو لذت ہوگی، اس اللہ اکبر، اس دیدار کی لذت اور جو برکت ہوگی وہ اسی طرح جنت میں قائم ہو جائے گی. وہ سب بھول جائیں گے، سب چیزیں
حوروں کو، سب جتنی بھی لذتیں ہوں گی وہ سب کو فراموش کر چکا ہوگا وہ جنتی، اس لذت کے اندر گم ہو جائے گا بالکل اللہ کی دیدار کے اوپر۔ ہاں یہ ہے انعام، اتنا بڑا انعام دوستو، کیا مقام ہے، کیا لذت ہوگی، کیا چیز ہوگی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن لوگوں کو ملے گا جو قربانی دیتے ہیں اللہ کے راستے۔ تو یہ کیا ہے؟ سلام القول من رب الرحیم، یہاں اللہ کا سلام چل رہا ہے جنتی میں۔ یہ وہ سلام ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے کہ تم کہو محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور تمہاری عمریں بڑھ جائیں گی۔ کیا ہے یہ؟ ایک اسم صفاتی ہے اللہ تعالیٰ کا، صفاتی علم ہے نا، اور ذاتی علم کیا ہے؟ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ ایک صفت کا نام جو اللہ کو پسند آ گیا، اس کا تو اتنا اونچا مقام ہے، مجھے وہ کہیں کہ جو اللہ کے ذاتی نام کی رٹ لگاتے ہیں وہ زندگی بھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ انصاف کریں آپ اس بات سے، کہ اللہ کے نام کو کوئی نام نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے اس میں ذاتی کے مقابلے کوئی چیز نہیں، کوئی نام نہیں لگ، سب صفاتی نام۔ ایک صفاتی نام کی یہ بہار ہے، سلام القول من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر یہ ایک نام پھیل جائے گا، سلام سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تو جو اس میں ذات اللہ کا رٹ لگاتے رہتے ہیں زندگی میں، پوری اپنی زندگی میں، وہ کس مقام پہ اٹھیں گے آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اتنا اونچا مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان ہی نہیں کیا قرآن، سبحان اللہ، بس اشارہ دے دیا کہ صفاتی نام کا یہ اتنی قدر ہے۔ دوستو اس نام کی قدر کرو، بہت اونچا نام ہے، بہت پاک نام ہے۔ اس نام کو پڑھنے والے کا کیا حشر ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا درجہ ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ کی زیارت اس کو ہوگی، مجھے بتایا۔ جسٹ چھوٹی چیز نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ذات کا اور قلب کے اوپر بس ایک کام کریں کہ اس نام کے ساتھ نفس کو اور شیطان کو نہ آنے دیں، بس اس سے پاک کریں اپنے آپ کو، اس سے پاک کر لیا ہم نے الحمدللہ۔ یہ جو فعل ہمارا، جو عمل ہمارا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا آپ کو آخرت کے دس اس عمل سے فیل کر، بس نفس اور شیطان سے پاک کرنا۔ ایک مجاہدہ اللہ پاک نے ہم پہ رکھا ہے، نام دیا، لیکن ہمیشہ یاد ہو نفس اور شیطان جو ہے اس سے بچنا ہے۔ یہ ہر کام کو گندا کرتا ہے، یاد رکھیں، دشمن جو ہے دشمن ہے، چھوڑنا اس نے کسی اس میں ذات دیا ہے، اسی طاقت کے ساتھ آ کے اس میں گند پھیلائے گا، گناہ کروائے گا، گناہ کروائے گا، اس کی نورانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ ہمارے پہ ہے کہ کتنا ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اس تحفے کو جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور کس طرح ہم اس کو ضائع کرتے ہیں دنیا کے اوپر۔ دنیا غلیظ ہے، کچھ نہیں اس میں، دیکھا آپ کہ اللہ نے دونوں کو مقابلہ کرتا ہے۔ ممتاز یوم ڈانٹ پڑے گی ان کو، ترت تم یہاں کہاں گئے، دنیا کے کتے، تمہیں کیا پتا، نفس کے ساتھ کھیلنے والے انسان، تم یہاں کیا آ رہے، دیکھ کس طرح، یہ تو لائن کی طرف اور جانے والی لائن، الگ دوڑ جاؤ تم لوگ سارے۔ پورے 4-5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچ دیا کہ آدمی کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ بھائی تو میرے بھائیو، سلام بھی بہت اونچی چیز ہے۔ تو یہ جو ہم 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو یاد رکھیں، کیا کرنا ہے، بھول گئے، کیا ملے گا، راضی عمر اور راضی ہونا کے، کیا ملے گا، ہمیں اور مہلت مل جائے گی اللہ کا ذکر کرنے کی۔ یہ بولے اللہ ہمیں اور مہلت دے دے گا کہ مجھے یاد کرو تم، تاکہ میں اور راضی تم سے ہو جاؤں، اور خیر و برکت کہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، پھر ذکر کے اندر سکون سے ذکر کریں گے الحمدللہ، گھر بھی مسجد بن جائے گا۔ ذکر پہ سوچے کریں نا، ہر بات اللہ کی رضا کے بارے میں سوچا کریں کہ دونوں چیزوں سے فائدہ کہاں ہوگا، اللہ کے ذکر میں فائدہ ہوگا، دونوں مقام پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ معافی چاہتا ہوں، بات کچھ لمبی ہو گئی یار ذکر کے ساتھ، کوئی بات نہیں الحمدللہ، اسی لیے تو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں